الف لام را تلك آیات الکتاب وقرآن مبین۔ آج سورۃ الحجر کی آیت نمبر 1 کا بیان ہے، یعنی آج سورۃ الحجر کا آغاز ہے۔ سورہ ابراہیم کے بعد تو سورۃ الحجر جو ہے یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی اس کی آیات کا کے بیان سے پہلے میں اس سورت کا تھوڑا سا مختصر سا ایک انٹروڈکشن کروا دوں کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور ہجر جو ہے یہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے، اس وادی کا نام ہجر ہے۔ تو چونکہ اس صورت کے اندر اس وادی میں رہنے والی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور آپ اس کا ذکر پہلے بھی پڑھ آئے ہیں، سن آئے ہیں، اس وجہ سے اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ہجر رکھا گیا جن سے۔ تو یہ ایک وادی کا نام ہے جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے، جس کے نام کے اوپر، جس کی مناسبت سے سورت کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ علامہ ابو عبداللہ یعقوب بن عبداللہ الحموی وہ لکھتی ہیں کہ قوم سمود کی بستی جہاں پر تھی یا ان کے وطن کا نام ہجر ہے جن سے، اور یہ جگہ انہوں نے بھی لکھا کہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے، وادی القرا، یہ وہاں پہ تھی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو پہاڑوں کے اندر کھدائی کر کے پہاڑوں کے اندر اپنے مکان بناتے تھے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو پہاڑوں کے اندر پتھروں کو تراش کر ان پہاڑوں کے اندر اپنے مکان جن سے وہ بناتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم اس قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، کیونکہ یہ جو قوم ہے یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجر والوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تم اس قوم کے پاس سے جب گزرو تو روتے ہوئے گزرو، یعنی جب اس علاقے کے پاس سے گزرو، اور اگر تم رو نہیں سکتے تو پھر ان کے پاس سے نہ گزرو، یا تو اگر یہاں سے گزرنا ہے تو روتے ہوئے گزرو، اور اگر رونا مشکل ہے، رو نہیں سکتے، تو پھر ان کے پاس سے نہ گزرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہو جائے جو ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس عذاب یافتہ قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر رو نہیں سکتے تو پھر یہاں سے نہ گزرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہو جائے جو ان کے اوپر نازل ہوا تھا۔ تو بہرحال سورۃ الحجر کے اندر بھی بے شمار مضامین آئیں گے، جن میں سے چند ایک، جیسے کہ قرآن پاک کی اس سورت کے اندر ایک موضوع آئے گا، مضمون، کہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، اور پھر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ کفار اور مشرکین کا جو طرز عمل تھا
اور یہ پچھلی صورتوں میں بھی آپ بے شمار جگہ پر پڑھتے چلے آئے اس صورت میں بھی کہ کافروں کا اور مشرکوں کا نبیوں اور رسولوں کے ساتھ جو ایک رویہ تھا اس کا ذکر بھی اس صورت میں آئے گا. اور پھر یہ کہ اس صورت کے اندر کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی اور پھر فرشتوں نے ان کو جو سجدہ کیا اور پھر شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور نہ کر کے وہ جو مردود ہوا اور شیطان نے پھر جو مہلت طلب کی، یہ سارا واقعہ بھی اس صورت کے اندر بیان ہوگا. پھر یہ کہ اس صورت کے اندر اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے اوپر دلالت کرنے والی چیزیں بیان کی گئی ہیں، جیسے پچھلی صورت میں بے شمار، اس سے پچھلی صورت میں بے شمار چیزیں بیان، اسی طرح اس میں بھی بیان کی گئی ہیں. پھر یہ کہ آسمان کو جو شیطانوں سے محفوظ کیا گیا ہے اس کا ذکر بھی آئے گا اس صورت کے اندر. تو پھر اس صورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر کیا ہے جو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعامات آپ کے اوپر فرمائے، اس صورت کے اخیر میں پھر ان کا ذکر آئے گا جو ان سے. تو اب سورہ ہجر کو جو سورہ ابراہیم کے ساتھ مناسبت ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے سورہ ابراہیم کے آخر میں قیامت کے حالات بیان کیے گئے تھے. قیامت کا وہ ہولناک اور وہ جو خوفناک وہ جو چیزیں جو دن بیان وہ اس میں بیان کیے گئے تھے. اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا اور تمام لوگ ایک اللہ کی بارگاہ میں نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے. اور اس دن مجرموں کو بیڑیاں باندھی گئی ہوں گی، تو ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہوں گے. اور پھر ان کے لباس کا بھی ذکر ہوا تھا کہ ان کا لباس تارکول کا ہوگا. اور اس بات کا بھی ذکر ہوا تھا کہ ان کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی ہوگی، آگ ہوگی جس سے ان کا چہرے تک کو ان کے چہرے ڈھانپے ہوئے ہوں گے اس آگ نے. تو اب سورۃ الحجر جو ہے تو اس کی ابتدا میں اب یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان جہنمیوں کو، ان مجرموں کو جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک بہت لمبا عرصہ گزر جائے گا جہنم میں، اور وہ گنہگار جب مسلمانوں کو جہنم میں سے نکلتا ہوا دیکھیں گے، جن کافروں کو، جن مجرموں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر وہ مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو اب ایک ایک کر کے جہنم میں سے نکالا جا رہا ہے، جو گنہگار لوگ ہوں گے. تو اس وقت وہ بہت آرزو کریں گے کہ کاش انہوں نے کفر نہ کیا ہوتا، کاش انہوں نے اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسولوں کا اقرار کیا ہوتا. یعنی وہ اس وقت یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را، یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں. یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں. قرآن مبین. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. اب الف لام را یہ تو حروف مقطعات میں سے ہیں، اور اس کی تفصیل پہلے کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں. ان کلپس کو کھول کر حروف مقطعات والے آپ اس کی تفصیل وہاں پر دیکھ سکتے ہیں.
تو اب اس آیت میں یہ جو فرمایا تل کا آیات، اس صورتوں کی آیات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں، اور پھر اور کتاب اور قرآن مبین، تو اس سے مراد سے وہ کتاب مراد ہے جس کو نازل کرنے کا اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے۔ اچھا، اب کتاب کو قرآن مبین پر مقدم کیا ہے، پہلے ذکر آیا کتاب کا، تل کا آیات الکتاب، یہ کتاب اور قرآن، تو اب قرآن کا ذکر بعد میں آیا ہے، کتاب کا ذکر پہلے آیا ہے، تو اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں وجوہات۔ ایک یہ کہ اہل کتاب، اہل عرب کے اندر الکتاب، کتاب کا لفظ ایک مانوس لفظ تھا اور ایک معروف لفظ تھا، کتاب کا لفظ جن سے، اور وہ لوگ جو اہل عرب ہیں، عرب کے رہنے والے، وہ تورات، زبور اور انجیل کو آسمانی کتابوں کے نام سے یا عنوان سے پہچانتے تھے، اہل عرب جن سے، کہ کتاب جہاں پر آتا تھا تو اس لیے ان کو اہل کتاب بھی کہتے تھے، نصرانیوں کو، یہودیوں کو۔ تو اہل عرب جو ہیں وہ تورات، زبور اور انجیل کو، یعنی جو بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کو آسمانی کتابوں کے عنوان سے پہچانتے تھے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ لوگ اہل کتاب کہتے تھے جن سے۔ اچھا، دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب یہ ضد یا بحث کرتے تھے تو یہ وہی اللہ کی وحی کو کتاب کہتے تھے، جب یہ کوئی ضد کرتے تھے، بحث کرتے تھے۔ او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکننا اہدی منہم، جیسے سورۃ الانعام کے اندر آیا، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، نہیں کہ یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ بہرحال مفسرین نے اس کی بے شمار اس آیت کی جو تفسیر بیان فرمائی، آگے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بسا اوقات کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، کاش وہ مسلمان ہوتے، کافر یہ تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ تو یہ تمنا وہ کب کریں گے؟ کفار جن سے، اچھا، یعنی جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، یہ وہ وقت تھا کہ جب کافر اسلام کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے، ایسا ہی ہے نا، وہ تو اسلام کو مٹا ڈالنا چاہتے تھے کہ اسلام کا نام و نشانی نہ رہے۔ یہ وہ دور تھا جب وہ اسلام کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور اگر ان کو جب اسلام کی طرف بلایا جاتا تھا تو نہایت حقارت اور نفرت سے وہ اسلام کی طرف دیکھتے تھے یا اپنا اظہار کرتے تھے جن سے۔ ہاں، اس آیت میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب یہ دل کی گہرائیوں سے اس چیز کی آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ آج تو یہ اسلام کا نام سنتے ہیں اور نفرت اور حقارت کا اظہار کرتے ہیں،
مگر وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ دل کی گہرائیوں سے یہ چاہیں گے، آرزو کریں گے، خواہش کریں گے، کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے، اسی دین کے پیروکار ہوتے. جان سے کاش انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہوتا، کاش. تو یہ اظہار حسرت جو ہے، جو حسرت کے ساتھ وہ یہ تمنا کر رہے ہوں گے، یہ کب کریں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تو طبرانی نے حضرت جابر سے اس ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کئی گناہ گار دوزخ میں جائیں گے. میری امت کے کئی گناہ گار دوزخ میں جائیں گے. حضور نے فرمایا میری امت کے کئی گناہ گار دوزخ میں جائیں گے. تو کچھ عرصے کے بعد کافر انہیں تانا دیں گے. کافر تو پہلے ہی دوزخ کے اندر ہوں گے. وہ انہیں تانا دیں گے کہ تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے، تم تو کہا کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر انجام تو تمہارا بھی ہمارے جیسا ہی ہوا، یعنی تم بھی دوزخ میں اور ہم بھی دوزخ میں. تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی نفع نہ دیا. کافر جو مسلمان جہنم میں جائیں گے، جو ایمان والے جہنم میں جائیں گے. حضور نے فرمایا میری امت کے کئی گناہ گار دوزخ میں جائیں گے. اب کافر ان کو تانا دیں گے، انہیں کہیں گے کہ تم تو اپنے آپ کو مسلمان کر کیا، اور تمہاری بھی تو وہی حالت ہے جو ہماری حالت ہے، یعنی ہم بھی جہنم میں اور تم بھی جہنم میں، ہم بھی اس آگ میں جل رہے ہیں، تم بھی اچھا. بہرحال آگے حضور نے فرمایا تو وہ کہیں گے تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی نفع نہیں دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا حضور نے اس وقت یہ آیت پڑھی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ بہت آرزو کریں گے کافر کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، کاش وہ مسلمان ہوتے. اب یہ وہ وقت ہوگا جس وقت اللہ تعالی ہر مواحد کو آگ سے نکال لے گا. جب کافر ان مسلمانوں کو جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں یا دوزخ میں ہوں گے، جو حضور نے فرمایا میری امت کے کئی گناہ گار دوزخ میں ہوں گے، اب جب کافر ان کو تانا دیں گے نا کہ تمہاری حالت بھی تو ہماری والی ہے، تمہیں ایمان نے کون سا نفع دے دیا، تم بھی تو ہماری طرح جہنم میں جل رہے ہو. تو جب یہ تانا دیں گے تو اسی وقت اللہ تعالی ان ایمان والوں کو، ان محبت والوں کو، یہ جو حضور کی امت کے، ان کو آگ سے نکال لے گا، ہر مواحد کو آگ سے نکال. اور پھر حضور نے یہی والی آیت پڑھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ کافر یہ وہ وقت ہوگا جس وقت وہ کافر حسرت اور ندامت کی آنسو بہا رہے ہوں گے، جب وہ کہیں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. کاش یہ وہ وقت ہوگا، یعنی یہ وہ جہنم کے اندر جب مسلمانوں کو تانا دیں گے نا کہ تمہیں تمہارے ایمان اور اسلام نے کیا فائدہ دیا، تم بھی تو ہماری طرح جہنم میں جل رہے ہو، مگر وہ اپنے کفر کی وجہ سے جل رہے ہیں. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا کہتے ہیں امت میں سے جن لوگوں نے جو گناہ کیے ہوں گے وہ گناہ گار لوگ اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں سے جو مواحد ہوں گے حضور کی، اللہ تعالیٰ نکال لے گا اس میں سے جان سے. آپ لیکن علامہ ابو حیان اندلسی نے لکھا ہے کہ یہ اظہار حسرت اس وقت بھی ہوگا جس وقت کا ذکر کیا گیا ہے اس حدیث کے اندر،
لیکن یہ اظہار حسرت جو ہے کہ وہ حسرت سے کہیں گے جان سے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، یہ کئی اور جگہوں پر کافروں کو رسوا اور ذلیل کیا جائے گا جن سے، اور مسلمانوں کو ایک عزت دی جائے گی، بھلے وہ دنیا میں اسلام کی فتح اور کافروں کی شکست کا وقت ہو، بعض ایسے بھی وقت آئے جن سے بھلے موت کا وقت ہو کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، بھلے وہ حشر کا قیامت کا دن ہو کاش ہم مسلمان ہوتے، وہ کافر۔ تو یہ تمام وہ جگہیں ہیں جہاں پر یہ کافر جن سے یہ حسرت کریں گے جن سے، اور اظہار حسرت کریں گے، کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اچھا، اب قیامت کے دن کافر تو اپنے مسلمان ہونے کی آرزو اور مسلمان نہ ہونے کے پر ایک حسرت کریں گے، جبکہ نیک مسلمان جون سی نیک مسلمانوں کا حال یہ ہوگا، اور ان کی حالت ہے بھی یہ جو نیک لوگ ہیں، کہ اگر کوئی بندہ پیدا ہوتے ہی عبادت میں مصروف ہو گیا، پیدا ہوتے ساتھ ایک شخص پیدا ہوتے ساتھ عبادت کے اندر گم ہو گیا، اور کبھی کوئی کام اس نے اپنے نفس کے لیے نہ کیا، اللہ کی رضا کے لیے سب کام بس وہ نیک کام کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، پیدا ہوتے ہی وہ سجدے میں چلا گیا، وہ اللہ کی عبادت، اور اسی حال میں وہ بڑا ہوا جوان ہوا بوڑھا ہو کے وہ مر گیا، تو وہ بندہ بھی جو پہلے دن سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، پیدا ہوتے ساتھ جو اللہ کی عبادت میں ہے، وہ یہی کہے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کچھ نہ کیا، کاش میں کچھ کر لیتا، اور موقع ملتا تو کچھ کر لیتا، کاش مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو میں عبادت اور ریاضت میں اپنا وہ وقت بھی گزار دوں، تاکہ میرے اجر کے اندر اور میری عبادت کے اندر وہ ایک اضافہ ہو جائے۔ تو حضرت محمد بن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش کے دن سے اپنے چہرے کے بل گر جائے یہاں تک کہ اللہ کی اطاعت میں بوڑھا ہو کر مر جائے، جس دن پیدا ہوا اسی دن سے سجدے میں ہے، اور اللہ کی اطاعت میں بوڑھا ہو کر مر جائے، تو اس دن وہ بھی اس عبادت کو حقیر سمجھے گا اور تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میرا اجر اور ثواب اور زیادہ ہو جائے۔ تو پھر اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک طرف تو کافر وہ اظہار حسرت کر رہے ہوں گے، تو ایک طرف مسلمان بھی اظہار حسرت کر رہے ہوں گے، مگر کافروں کا اظہار حسرت اس چیز پر ہے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، پرلے درجے کی ایک حسرت ہے، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ وہ اسی وقت کہیں گے نا کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، حشر کے دن، قیامت کے دن، قبر کے اندر مرتے وقت، اور بے شمار موقع جہنم کے اندر جب وہ دیکھیں گے مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے جہنم سے، تو وہ کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، مگر کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جاتا، تمنا کریں گے ہم، اور ایسی احادیث آپ پڑھ آئیں اور سن آئیں، کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ مگر آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی حضرت محمد بن ابو عمیرہ والی، کہ نبی پاک ایک بندہ پیدا ہوتے ساتھ سجدے میں چلا گیا اور اللہ کی عبادت اطاعت کے اندر وہ بوڑھا ہو گیا، مر گیا، اس دن بھی وہ اس عبادت کو حقیر سمجھے گا اور تمنا کرے گا کاش مجھے دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ میں اپنا ثواب اور اجر کو زیادہ کر لوں۔ تو کافر کی تمنا ایک پرلے درجے کی تمنا ہے،
کہ ساری عمر تو ساری زندگی میں تو اس نے کچھ سوچا نہ اور نفرت کا اظہار کرتا. لیکن مومن کی تمنا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ساتھ اگر سجدے میں ہے اور اسی کے اندر بوڑھا ہو کے مر گیا تب بھی وہ یہ خواہش کرے گا کاش مجھے دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ میں اور عبادت اور ریاضت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکوں. تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ نے فرمائی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بسا اوقات کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.